پیش آئی کہ انہوں نے اس کہانی کو پیش کیا. آپ کے خیال میں یہ کہانی کیا ہے؟ یہ جو امیر اور غریب کی خداوند یسوع مسیح نے کہانی بیان کی ہے، یہ کیا تفسیر پیش کرتی ہے؟ اصل میں یہ ایک تمثیل ہے. خداوند یسوع مسیح کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ اس تمثیل کو بیان کریں؟ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح نے دو بندوں کو بیان کیا، لیکن یہ ایسے نہیں ہے. یہ تمثیل بیان کی گئی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اس تمثیل کو بیان کرتے؟ اصل میں اس وقت یہودیوں میں یہ عام بات تھی کہ کوئی شخص اگر بھاگ کر ابراہیم کی گود میں چلا جائے تو وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے. یہ اس وقت یہودیوں میں ایک عام خیال بات تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص بھاگ کر ابراہیم کی گود میں چلا جائے تو وہ محفوظ ہو جائے، اور اگر وہ ابراہیم کی گود میں جانے سے رہ گیا تو وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا. خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کی اس کہانی کو الٹ بیان کیا. یہ تمثیل اس لیے یسوع مسیح کو پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی. انہوں نے اس کو الٹ بیان کیا اور اس کا تاریخی ثبوت بھی موجود ہے. اس وقت کا جو مورخ تھا جس کا نام جوزفس تھا، اس نے اپنی کتاب میں یہ تمثیل لکھی تھی، اور ان دنوں میں یہ تمثیل عام بیان کی جاتی تھی. جو اس وقت کا مورخ ایک تھا، جوزفس اس کا نام تھا، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ تمثیل بیان کی ہوئی تھی. اور ان دنوں میں یہ تمثیل عام بیان کی جاتی تھی. اس لیے خداوند یسوع مسیح کو ضرورت پیش آئی کہ وہ اس تمثیل کو کیا کریں؟ بیان کریں. اب لوکا 16 باب اور اس کی 19 آیت میں یسوع مسیح نے تمثیل بیان کرنا شروع کی. ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا. خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ امیر آدمی کو دوزخ میں پہنچا دیا گیا اور غریب آدمی کو کہاں پہنچا دیا گیا؟ کہاں پہنچا دیا؟ ابراہیم کی گود. اب یہودیوں کے عقیدے میں یہ عام بات روایت تھی، اور دولت مند جو ہے وہ آسمان میں جائے. جس وقت یہودیوں میں ایک عام روایت تھی، رواج تھا کہ دولت مند جو ہے وہ آسمان میں جائے گا، اور سارے غریب کیونکہ وہ لعنت کی وجہ سے غریب ہیں اس لیے وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے. اور یسوع مسیح نے اس تمثیل کو غلط ثابت کیا. یہ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو تمثیل کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ امیر آدمی جو ہے وہ آسمان میں جائے گا، لیکن غریب کیونکہ لعنت کی وجہ سے وہ غربت میں ہے اس لیے وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا.
لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل کو الٹ بیان کیا، اور یسوع مسیح نے کیا بتایا؟ آیت 22 میں، اور ایسا ہوا کہ وہ قریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا، اور اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا کر اپنی آنکھیں اٹھائے ابراہیم کو دور سے دیکھا۔ اب یسوع مسیح نے اپنی تمثیل میں یہ بتایا کہ امیر آدمی کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ یہودیوں کے لیے بڑی انوکھی بات، وہ اس تمثیل کو سن کر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اس وقت مورخ جو جوزف تھا اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی تھی، اور یہ ثبوت موجود ہے کہ یہودی جو ہے امیر وہ آسمان میں جائے گا، اور غریب آدمی کیونکہ لعنت کی وجہ سے غریب ہے وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ۔ اور لوکا 16:24 میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی بتایا کہ موت کے بعد موقع نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں یہ ہے کہ موقع ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ موت کے بعد جو ہے وہ جگہ نہیں بدلی جا سکتی۔ جب آدمی مر جائے گا تو وہ جگہ نہیں بدل سکتا، لیکن اگر توبہ کر لی اسی زندگی میں تو وہ یقیناً جگہ کو بدل سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ عام خیال لوگ جو ہیں وہ 40ویں پہ دعا کرتے ہیں، وہ برسی پہ دعا کرتے ہیں، یہ ہم مرنے والے کی روح کے ثواب کے لیے دعا کریں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آپ روح کو کہاں پہنچائیں گے دعا کریں؟ یہ تو کلام میں کہیں تعلیم نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں لوگ آج بھی۔ 40 پہ بھی دعا کی، میں جو ایک دفعہ کہیں بلایا برسی پر تو کہنے لگے آپ نے تو مردے کے لیے دعا ہی نہیں کی۔ تو میں نے کہا میں اس کے لیے کیا دعا کروں؟ لو، آپ کو بلانے کا مقصد ہی فیل ہو گیا، آپ اس کی روح کے، میں نے کہا میں اس کی روح کے لیے کیا دعا کروں؟ تو یہ آج بھی لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد جگہ تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے ثابت کیا اپنی تمثیل میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آج بھی لوگوں کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ جگہ تبدیل کرنی ہے تو آج زندگی میں کرنی ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ چاہے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر لیں، چاہے دیگیں پکا لیں، کچھ بھی کر لیں، جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنی تمثیل میں یہ بتا رہے ہیں کہ جگہ بھی نہیں بدلی جا سکتی۔ لوکا 16 اور اس کی 27 آیت میں اس نے کہا، ابا صاحب باپ، میں تیری منت کرتا ہوں تو اسے میرے باپ کے گھر میں بھیج۔ اب مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ یہ اس تمثیل میں جو جوزف کی کتاب میں یہ بات لکھی تھی، اب خداوند یسوع مسیح اس کو الٹ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ یہودیوں کے لیے بڑی انوکھی بات تھی۔ اب اس میں لکھا تھا کہ میرے باپ کے گھر میں 5 بھائی ہیں، ان کے سامنے لازر کو زندہ کرو، یہ جا کے گواہی دو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ اگر کوئی مردوں میں سے بھی زندہ ہو تو لوگ اس کی نہیں مانتے۔ اس طرح کچھ ہی دنوں بعد جہاں یسوع نے یہ تمثیل بیان کی تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی مردوں میں سے بھی زندہ ہو تو لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے۔ آئیے ذرا دیکھیں کس طرح یوحنا کے انجیلی بیان 12 باب کو کھولیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کچھ ہی دنوں کے بعد
اپنی تمثیل میں جو بات کہی تھی اس کو سچ ثابت کر دی. یوحنا 12 باب اور اس کی آیت 9. پس یہودیوں میں سے عوام یہ بات مشہور کر کے وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جس نے اسے مردوں میں سے جلایا. اب خداوند یسوع مسیح نے جب لازر کو زندہ کیا تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے. کس لیے؟ ایمان لانے کے لیے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی اس تمثیل میں یہ بات کہہ کے کچھ دنوں بعد سچ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی مردوں میں سے زندہ ہو کر بھی آئے تو اس کی بات نہیں مانی جائے. اب خداوند یسوع مسیح اس بات کو سمجھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 5 بھائی اور ہیں تو لازر کو مردوں میں سے زندہ کرو. یسوع مسیح نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہوگا. اب اس کی 12 باب کی 10 آیت میں کیا لکھا؟ لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو کیا کرے. وہ تو کہہ رہا تھا کہ مردوں میں سے کیا کرو، زندہ کرو. تو اس پر کیا لے آئیں گے؟ ایمان لے آئیں گے. یسوع مسیح نے اپنی تمثیل میں یہ بات سچ ثابت کر دی. کچھ ہی دنوں بعد جب لازر زندہ ہوا تو یہودی نہ صرف ایمان لائے بلکہ کیا کرنے لگے، اس کے کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو کیا کرے، مار ڈالے. آپ نے اکثر کہانیاں سنی ہوں گی. میں نے بھی کئی لوگوں کی سٹوریاں سنی ہیں. یار اس کو مہربانی سے یہ کئیوں نے کہانیاں بیان کی ہیں کہ میری ڈیتھ ہوئی اور میں 3 دن کے لیے اوپر گئی یا گیا. یہ بھی آج بات آپ کو بتاتے ہیں کہ سب جھوٹ بیان کرتے ہیں. کتابیں لوگوں نے لکھ دی ہیں. میں نے خود 1-2 کی کتابیں پڑھی کہ میں آسمان پر گئی یا گیا اور میں نے وہاں اپنی دادی کو دیکھا آگ میں سڑتے ہوئے. میں نے اپنی ماں کو دیکھا، میں نے اپنے باپ اپنے دادے کو دیکھا آگ میں سڑتے ہوئے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب جھوٹ ہے. بھی آپ کو یہ بات واضح ہو. کلام مقدس میں اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا. یہ من گھڑت کہانیاں جو لوگ بیان کرتے ہیں چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، مان لیتے. کلام مقدس میں 61 دفعہ لکھا ہے موت ایک نیند ہے. موت ایک کیا ہے، نیند ہے. اور ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا. اس کا مطلب ہے وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا. ابراہیم بھی قبر میں سو رہا ہے. آج جب لوگ جنازہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو ابراہیم کی گود میں جگہ دے. یہ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. انسان جو کچھ بوتا ہے وہی وہ کاٹے. جیسے میں نے بتایا کہ دنیا میں اگر انسان توبہ کر لے تو وہ خدا کے ابدی جلال اور بادشاہت کا وارث بن سکتا ہے. لیکن اگر وہ مسیح پر ایمان نہیں لاتا، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک نہیں کرتا، تو وہ کبھی خدا کے جلال میں داخل نہیں ہوگا. آپ جو کچھ مرضی کر لیں اس کے مرنے کے بعد. اور تقریباً 50 بار پرانے عہد نامے میں لکھا ہے موت ایک نیند ہے، اور 11 بار نئے عہد نامے میں لکھا ہے. یعنی 61 بار بائبل مقدس میں یہ آیا ہے کہ موت کیا ہے، ایک نیند. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانے عہد کے جتنے ایماندار
اور نئے عہد کے ایماندار مر گئے، وہ کہاں ہے؟ وہ سو رہے اپنی قبروں میں۔ لوگ سمجھتے ہیں اوپر چلے گئے، اوپر کوئی نہیں گیا، اوپر کوئی نہیں گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں اوپر گئے، اوپر کوئی نہیں گیا، اوپر نہیں گیا ابھی تو۔ ابراہیم بھی سو رہا، لکھا وہ باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ میں بھی اسی راستے پر جانے والا ہوں۔ موت کیا ایک نیند ہے، یعنی جیسے ابراہیم سویا ہوا ہے، اسی طرح ایماندار بھی جو مسیح میں مرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سو جاتے ہیں۔ اب لوکا 19 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت میں ایسا لگتا ہے جیسے اجر مل رہا، اجر مل رہا، یعنی امیر آدمی کو آرام میں پہنچا دیا اور لازر کو کہا۔ یوسف میں جو جوزف کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ لکھا ہے کہ اجر مل رہا، لیکن آج یہ بات واضح ہوگی کہ اجر ابھی کسی کو نہیں ملا، لیکن یہ آیات میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اجر مل گیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کی کہانی کو الٹ بیان کی، اور یہ ان کے لیے ایک بڑی انوکھی بات تھی کہ ہم تو کچھ اور پڑھتے تھے، ہم تو کچھ اور سنتے تھے، یہ کیا ملتا ہے؟ سو یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اجر مل رہا، یعنی امیر آدمی کو کہاں پہنچا دیا؟ امیر آدمی کو بقول ان کے آرام میں، اور غریب کو دوزخ میں، یعنی اجر مل گیا۔ ابھی اجر کسی کو نہیں ملا۔ کیسے پتہ لگتا ہے؟ متی 16 باب اور اس کی 27 آیت۔ متی 16 باب اور اس کی 27 آیت میں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ابھی اجر کسی کو بھی نہیں ملا، ابھی اجر ملے گا۔ جی، متی 16 باب اور اس کی آیت 27۔ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے۔ ابھی اجر نہیں کسی کو ملا۔ خداوند یسوع مسیح جب اپنے باپ کے جلال میں فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ایمانداروں کو اجر ملے گا، ابھی نہیں اجر ملا۔ اور پھر مکاشوہ 22 باب اور اس کی 12 آیت میں کیا لکھا؟ مکاشوہ 22 اور جب اس کی 12 آیت میں پڑھے، مکاشوہ 22 اور اس کی 12 آیت میں کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے ساتھ۔ ابھی یسوع مسیح نے آنا، ابھی خداوند یسوع مسیح آئیں گے، پھر اجر ملے گا ایمانداروں کو، ابھی نہیں ملا۔ ابھی جتنے بھی راست باز خدا کے لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ قبروں پہ جا جا کے دعا کرتے ہیں، یہ احمقانہ حرکت ہے۔ سوئے ہوئے سر۔ اب خداوند یسوع مسیح نے لوکا 16 باب یہ بیان کی بات کہ ان کے پاس آیت 29 ابراہیم نے اس سے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی اب کیا مطلب ہے؟ انبیاء سے کیا مراد ہے؟ خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں
کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء موجود ہیں، ان کی سنو۔ موسیٰ سے مراد پہلی 5 کتابیں ہیں، موسیٰ سے مراد پہلی 5 کتابیں ہیں، اور انبیاء سے مراد توریت اور نبیوں کے مکاشفے، کلام جو سنایا جاتا اس پہ عمل نہیں کرنا، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ یسوع مسیح بتا رہے ہیں ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنو۔ پہلی 5 کتابوں کو پڑھے جو انبیاء ہیں اور نبی ہیں، ان کے مکاشفوں پر غور کریں، توبہ کریں۔ پہلا تسنیکیوں 4 باب، تسنیکیوں پہلا اس کا 4 باب، تسنیکیوں پہلا اس کا باب 4، اور سنیے گا ذرا۔ ابھی مردے اپنی قبروں میں جتنے ایماندار پرانے عہد میں سب سوئے ہوئے، جیسے پچھلے کو میں بتا رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو وہ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ پچھلے دنوں تو ہم نے سیکھی تھی یہ بات، کہاں گئے؟ جب یسوع مسیح نے جان دی 3 دن وہ کہاں رہے؟ قیدی روح میں۔ ہم یہی سنتے آئے اور غلط سنتے آئے، ہم یہی سنتے آئے جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو وہ کہاں چلے گئے؟ وہ قیدی روح میں نیچے چلے گئے، اور وہاں جا کے 3 دن انہوں نے منادی کی، جبکہ یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ خداوند یسوع مسیح 3 دن نیچے نہیں گئے۔ میں نے کیا بتایا تھا وہ کہاں گئے؟ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آئے باپ میں اپنی روح، تو 3 دن کہاں گئے؟ روح تو باپ کو سونپ دی گئی، تو نیچے کون گیا؟ ہم غلط سنتے آئے آج تک، اور یہ سنتے آئے کہ جب یسوع مسیح اوپر گئے تو پرانے عہد اور نئے عہد کے ایمانداروں کو ساتھ لے گئے۔ غلط ہے، یہ ایسی کوئی کہانی نہیں، یہ غلط سنتے آئے ہم آج تک۔ خداوند یسوع مسیح نے منادی کی، مگر کہاں کی؟ نوح کے زمانے میں۔ خداوند یسوع مسیح نے نوح کے دنوں میں منادی کی تھی، جب صلیب پر جان دی اس کے وقت نیچے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے روح تو باپ کو سونپ دی تھی، تو نیچے کیسے جا سکتے؟ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا۔ انہوں نے نوح کے دنوں میں 120 سال کیا کی؟ منادی کی۔ یہاں منادی نہیں کی۔ اب تسنیکیوں پہلا اس کا 4 باب، آپ سنیے گا ذرا، 14 اس سے میں پڑھتا ہوں، صرف پڑھا نہ کریں، اس پہ غور بھی کیا کریں۔ 14 پہ لکھا ہے، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں، میں پھر پڑھتا ہوں، اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے۔ ابھی نہیں آئے، ابھی یسوع مسیح نے آنا ہے۔ پھر لکھا ہے، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا، یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ جو اوپر ہے،
جب خداوند یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تو کیا بولا تھا؟ اے لازر آسمان سے نیچے آ جا، یہ بولا تھا۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا، یسوع مسیح نے کہا پتھر کو ہٹاؤ، اور قبر کے اندر لازر سو رہا تھا۔ وہاں سے یسوع مسیح نے حکم دیا ہے لازر باہر نکل۔ آسمان سے نہیں بلایا، قبر سے بلایا۔ ہم سنتے غلط۔ پھر سنیے آگے کیا لکھا، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگی کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر آئے گا۔ ابھی یسوع مسیح نے آنا ہے، ایمانداروں کو لینے کے لیے آنا ہے۔ ایماندار سوئے ہوئے ہیں، ایماندار قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ اب جب خداوند یسوع مسیح باپ کے جلال میں آئے گا فرشتوں کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ قبریں کھل جائیں گی، اور مردے کیا ہوں گے؟ جی، اس وقت ان میں روح پھونکی جائے، وہ پھر جی اٹھیں گے مردے۔ لیکن کون سے مردے؟ تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ ابھی نہیں، وہ وقت آنے والا ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ آنے والا ہے، جب خداوند یسوع مسیح فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، اور پھر جو یسوع مسیح میں سو گئے پہلے وہ دیکھیں، ایماندار ایک بار مرتا ہے، وہ پھر مرے گا جب اس کی کیا ہوگی؟ عدالت ہوگی۔ تو کیا لکھا ہے؟ اس کو وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پھر اجر ملے گا۔ ابھی نہیں اجر ملا۔ یہ اکثر لوگ بیان کرتے ہیں جی وہ آگ میں سڑ رہا ہوگا، اس کو فرشتے لے جا کے آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوزخ جو ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے۔ لیکن بد قسمت وہ انسان ہوگا جو شیطان کے ساتھ دوزخ میں جائے، اور دوزخ میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کو ترک نہیں کرتے۔ کئی لوگ یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو پطرس کہتا ہے جو یسوع مسیح میں آ کر واپس چلا جائے، بڑی سخت مثال دیتا ہے پطرس۔ کون سی؟ کتے کی اور سورنی کی۔ کتا کیا کرتا ہے؟ اپنی قے کو کر کے دوبارہ چاٹ لیتا ہے، اور سورنی کیا کرتی ہے؟ اس کو جتنا بھی نلاؤ پھر گندگی میں جاتی۔ اس لیے پطرس رسول کہتا ہے واپس نہ جا۔ اس لیے عزیزو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک مسیح کو زندگی نہیں دی تو موت کا کوئی پتہ نہیں۔ موت گھروں میں دھندناتی پھرتی ہے، وہ جس کو چاہے گی پکڑ لے۔ دنیا کا کوئی آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہر ایک اس کے آگے کیا ہے؟ بے بس ہے۔ اس لیے اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں، مسیح میں مرنا چاہتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، اپنے گناہ کا اقرار کریں، اس کو ترک کریں، تو آپ کا نام برکت کی کتاب میں لکھ دیا جائے گا۔ اور جب یسوع مسیح اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو آپ زمین سے کیا ہوں گے؟ قبروں میں سے نکل آئیں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے برکت بخشے۔